کوئی 4-6 مہینے پہلے میں نے ایک سرریئلسٹک پلے لکھا ہے، تو اس کا عنوان ہے حسین امیر چلے گئے۔ تو یہ جو حسین امیر چلے گئے، یہ حسین امیر کا جو کردار ہے یہ حقیقی کردار ہے، مطلب اور اس پلے میں آنے والے ان سے منسوب واقعات جو ہیں وہ چاہے ایبسرڈائز کر کے لکھے ہوں، لیکن وہ اپنی اس سے ملتی جلتی ہی کیفیت اور معنویت میں انہوں نے ایسے احساسات اور کیفیات کے ساتھ عمر گزار دی کہ جن کو نارمل اصطلاحوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی اکھاڑ پچھاڑ میں انہوں نے 88 برس کی عمر گزاری۔ تو خیر وہ یہ جو حسین امیر جو اس پلے کے کردار ہیں، یہ کیونکہ حقیقی کردار ہیں تو یہ ان کی سوانح یہ ہے ضروری تفصیل کہ یہ 1919 میں پیدا ہوئے اور ان کے باپ دادا اور چچا یعنی کہ ان کی جو پوری وہ سگے عزیزوں کی سے بننے والی ایک برادری سی تھی، اس کا ایک امتیاز یہ تھا کہ وہ سب جدید تعلیم یافتہ تھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، ایک آدھ کو چھوڑ کر دنیاوی زندگی میں بہت کامیاب لوگ تھے، مالی طور پہ خوشحال اور مضبوط لوگ تھے، اور علمی لوگ، علم دوست لوگ تھے، اور تقریباً سبھی شاعر تو سبھی تھے۔ تو حسین امیر صاحب کے جو والد علی امیر صاحب، جو اپنے 6-7 بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، یہ الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے پروفیسر تھے، اور مطلب یہ کہ یہ بھی بہت ہی جیسے ناقابل تجزیہ قسم کی شخصیت تھے۔ تو مثال کے طور پہ یہ کہ اپنی اولاد سے شفقت کا شاید 1 گھنٹہ بھی ان کی پوری زندگی، وہ 94 برس کے ہو کے فوت ہوئے، تو ان کی پوری زندگی دوستوں میں خوش اور گھر میں بالکل حاکمانہ انداز اختیار کرنا، اور اس زمانے کے جو ایک تصور تھا جاگیردارانہ سا، وہ یہ کہ شیر کی نظر سے اولاد کو دیکھو۔ تو انہوں نے یہ ٹھیک ہے کہ سونے کا نوالا بھی کھلایا، لیکن وہ ایسے شیر کی نظر سے اپنی سب اولاد کو دیکھتے رہے جو نہ سوتا تھا نہ پلک جھپکتا تھا، تو ہر وقت نظریں گاڑے رہتا تھا۔ تو ان کا جیسے مثال کے طور پر ایک وہ تھا کہ انہوں نے ان کے بارے میں جو پتہ چلا کہ انہوں نے ساری عمر اپنے کسی بچے کو گود میں نہیں لیا، اور پھر چلو لوگ اولاد کے ساتھ اصول پسند ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے وہ نگر دادا تک بنے، ظاہر اب 94 برس کی عمر میں فوت ہوئے، تو انہوں نے اپنے بچوں کے بچوں کو بھی اور ان کے بچوں کو بھی کبھی شفقت سے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا، گود میں نہیں لیا، ضرورتیں سب پوری کرتے تھے۔ تو اب ان کا جو ان کی شخصیت کے یہ جو عجیب و غریب سے حصے تھے نا، یہ ان کی اولاد میں جیسے کچھ طرح کے مسائل کا سبب بن جاتے تھے۔ یہ حسین امیر صاحب ان کے دوسرے بیٹے تھے، ان کے 4 بیٹوں میں دوسرے نمبر پہ۔ تو یہ بچپن میں بہت جیسے لڑاکا سے ہوتے ہیں ضدی بچے، یہ 4-5 برس کی عمر میں، تو یہ ان کے والد نے حکم دے رکھا تھا کہ ان کو میرے سامنے نہ آنے دو، تو یہ کوئی سال بھر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اپنے باپ سے چھپائے جاتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے مجھے اسے دیکھ کے غصہ آتا ہے، افسوس ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ،
اور یہ بعد میں بھی جو ان کے بچے پیدا ہوئے یہ ان سب سے زیادہ خوبصورت تھے، سب سے زیادہ شریر، سب سے زیادہ ذہین اور سب سے زیادہ بچوں کے معیار پر طاقتور تھے۔ تو لیکن یہ کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ انہی کو نصیحت کرتی تھیں، یہ اپنے شوہر کو اس طرف متوجہ کرنے کی شاید ان میں بھی ہمت نہیں تھی، ان کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ تو خیر اس ماحول میں یہ پلے، اور اس خاندان میں ایک اور خصوصیت تھی مشترک کہ وہ سب کھیل اور شکار کے ماہر تھے، مطلب اپنے اپنے کھیل حصے کا کھیل، مطلب وہ یہ حسین امیر خود بھی یو پی فٹ بال ٹیم میں سلیکٹ کی طرف سے کھیلے ہیں، اور یو پی کی اس زمانے کی فٹ بال ٹیم پاکستان کی موجودہ فٹ بال ٹیم سے کم از کم 100 گنا بہتر ٹیم تھی، تو اس میں انگریز بھی کھیلتے تھے۔ تو اسی طرح سب ان کے بھائی، چچا، والد، دادا، سب لوگ شکار اور کھیل، تو یہ بھی اسی مزاج پہ چلے، اور مختلف کھیلوں میں جن میں جو ہے وہ سب سے زیادہ ان کو اچھا لگتا تھا مار پیٹ کرنا، تو بس اس میں روز کسی کو زخمی کرتے تھے، روز زخمی ہوتے تھے۔ وہ دادی نے کے اندر بھی ایک عجیب سا رویہ ان کے لیے پیدا ہو گیا، ان کی والدہ کے اندر، کہ یہ جیسے اپنے شوہر کے رویے کو حق بجانب سمجھنے لگی کہ یہ تو کسی کے قابو میں نہیں آتے۔ تو اب یہ بڑھتے گئے اور ان کی زندگی میں صرف ایک صاحب ایسے تھے، مطلب خاندان میں، جن کے آگے یہ مؤدب رہتے تھے، وہ تھے ان کے بڑے بھائی، ان کا نام تھا حسن امیر۔ تو وہ جو ہیں وہ ان کو بھائی کہتے تھے، یہ حسین امیر اپنے بھائی کو بھائی کہتے تھے، اور وہ بھائی کے لقب سے ہی مشہور تھے۔ تو وہ جو بھی کہہ دیں وہ حسین امیر صاحب پر لازم ہوتا تھا اس پہ عمل کرنا، حالانکہ عمر میں 2 برس کا صرف فرق تھا، تو وہ بھی لڑکے یہ بھی لڑکے، لیکن بہرحال وہ اس کا آگے چل کے ان کی زندگی میں ایک مثبت اثر یہ پڑا کہ ان کی سوچ نیگیٹو نہیں ہوئی۔ یہ میں ٹکڑوں میں کہہ رہا ہوں، لیکن ابھی جب بات آگے بڑھائیں گے نا تو آپ لوگ، میرا خیال ہے کہ یہ ایک انجان آدمی کے ایک انجانے ٹائپ سے واقف ہوں گے۔ تو اس میں میری جو غرض یہ ہے کہ انسان کا جو بیسک شعور ہے، جہاں سے اس کی تمام صلاحیتیں، خواہ وہ علمی ہوں، خواہ اخلاقی ہوں، خواہ عملی ہوں، وہ وہاں پرورش پاتی ہیں، اس بنیادی شعور میں۔ تو اس سے قریب رہنا چاہیے، یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے بارے میں آپ کا علم، آپ کا تجربہ اور آپ کا مشاہدہ عامیانہ نہیں ہونا چاہیے، یک طرفہ اور ایک گہرا نہیں ہونا چاہیے۔ اس شعور کی ساری ترقی اس بات پر منحصر ہے کہ وہ آپ کو کھنگالنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں، وہ آپ کو تجسس، چاہے وہ محبت کی نظر سے ہو، چاہے وہ عیب جوئی کی نیت سے ہو، وہ آپ کو آپ کے سلسلے میں تجسس محسوس کرتا ہے، اور اس تجسس پر عمل کرنے کا موقع بھی نکال لیتا ہے۔ تو اس سے انسانی رشتے بھی مضبوط رہتے ہیں، انسانی تعلق بھی گہرائی کے ساتھ رہتا ہے، صرف جذبات پر نہیں رہتا، اور وہ جیسے ایک بڑے معنی کا حامل بنتا ہے۔ 2 آدمیوں کی دوستی میں معنی بڑا ہوتا ہے کیفیت کے مقابلے میں۔ تو وہ اب روایت ہمارے یہاں تو ختم ہو گئی، ہمارے یہاں اس تعلق کا اظہار ضروری ہے، جذبات ضروری ہیں، وہ اس وجہ سے ضروری ہیں کہ ہم خود غرض ہیں،
ہمیں دوسرے سے ویسی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ ہمارے قلب کے لیے ایک مقناطیس اور دماغ کے لیے ایک چیلنج بن سکے۔ تو جو بھی آپ کا دوست، آپ کا بیٹا، آپ کا جو بھی رشتہ ہو، یعنی جسے آپ اون کرتے ہوں کہ ہاں میں دوستی کی روایت کے مطابق فلاں کا دوست ہوں، تو اس میں جو ہے وہ صرف مٹھاس نہیں ہونی چاہیے اس تعلق میں، اس تعلق میں صرف کلام نہیں ہونا چاہیے۔ جس دوستی میں تلخی اور خاموشی غالب نہ ہو شیرینی اور گفتگو پر، وہ تعلق شعور جو ہے وہ اپنے اندر رجسٹر نہیں کرتا، وہ اعصاب کے مطالبے پر پیدا ہونے والا تعلق ہے، اور جب اعصاب ڈھیلے پڑتے ہیں تو وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اور تعریف سننے اور تعریف کرنے کی شرط پر تعلق استوار رہتا ہے۔ تو یہ جانوروں کا طریقہ ہے، انسانوں کا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کے لیے مفید بنوں، اس کی اپنی خود شناسی میں اضافہ کر کے، میں اسے اس چکر میں تھوڑی وہ کروں گا کہ تم مجھے سمجھ کے دکھاؤ۔ میری ساری غرض اگر میں آپ سے تعلق کی انسانی سطح تک پہنچنے میں کامیاب ہوں، اب یہ نظریاتی مذہبی بات نہیں ہے، تو میری ساری جو فوکس ہوگا، یعنی آپ کے ساتھ میری محبت جس خیر خواہی کو اپنا ظرف بناتی ہے، اس خیر خواہی کا یہ اظہار ہوگا، یا اس خیر خواہی کا محرک یہ ہوگا کہ میں اگر آپ سے سینئر ہوں تو آپ کو خود اپنے اوپر کھلنے والا بنا دوں، بجائے اس کے کہ آپ میری سوانح رٹتے پھریں، میں آپ کو جیسے آپ سے واقف کروانے کا کام کروں، کیونکہ آپ خود سے واقف ہوئے بغیر دوسرے سے تعلق کے ذرا گہرے اور مخلصانہ مطالبات پورے نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ محبت کی بعض ایسے غیر اختیاری اور یا ان نوٹسڈ تقاضوں کو پورا کرنے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو سکتے، جس کو پورا کیے بغیر دو آدمیوں میں تعلق بے معنی ہے اور بے سود ہے، اور مطلب محض ایک دکھاوا ہے۔ تو جیسے دو دوست ہیں، مجھے تو خیر بہت تجربہ، اللہ کا شکر ہے کہ جیسے پہلی جماعت سے میرا ایک دوست ہے، اب ظاہر 70-71 برس کا وہ بھی ہو گیا ہے، ہم بھی ہو گئے، تو اب اس کا جتنا میں اسے جوانی تک سمجھا تھا، بچپن سے جوانی تک، وہ روز اضافہ پذیر رہتا تھا۔ اس کے تعلق میں میرے احساسات جو ہیں وہ روز ری جنریٹ اور ری شیپ ہوتے رہتے تھے۔ مطلب ایک احساس جیسے ہے کہ محبت محسوس ہو رہی ہے، تو یہ اس کو ایک گہرا پن نہیں تھا اس میں، جو محبت کل محسوس ہوئی تھی، محبت ہوتے ہوئے وہ آج اپنے احساس کا دوسرا اظہار کر رہی ہے۔ تو آپ سمجھئے نا کہ تعلق میں احساسات کا ایک گہرا پن اگر رہے تو یہ تعلق نہیں ہے، یہ صرف آپ آئینے کے آگے کھڑے ہیں۔ تعلق کی پہچان، پہلی پہچان یہ ہے کہ آپ کے احساسات میں ایک دباضت ہو، ایک متوازیت ہو، ایک گہرائی سی ہو، اور وہ فکسٹی سے پاک ہوں۔ فکسٹی سے پاک کا مطلب ہے کہ مرچ ہے وہ جب بھی میں کھاؤں گا ایک ہی طرح کا ذائقہ ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ مرچ سے منسوب یا مخصوص میرا احساس وہ فکسٹی کے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ کڑواہٹ، وہ تلخی ہوگی، ہمیشہ اس تلخی کے اظہار کی جو میرے لیے صورتیں ہیں
ہمیشہ آنکھ سے آنسو نکلیں گے، ہمیشہ منہ سے سوسی ہوگی، ہمیشہ میں منہ ڈھانپ لوں گا، ہمیشہ پانی کی طرف دوڑوں گا. یہ ہوئی احساس کی یکسانی، ایک گہرا پن. اب اگر مجھے یہ ہو کہ میں مرچ کھا کے آج رو رہا ہوں اس کی تلخی پر، اس کی تلخی میرے تخیل سے نہیں دور ہو سکتی، کل ہو سکتا ہے اسی تلخی پہ ہنسنے لگوں، تیسری مرتبہ ہو سکتا ہے کہ اسی کی تلخی میں جا کے ورزش کرنے لگوں کہ انرجی آ گئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایک تلخی اپنے کئی مظاہر پیدا کرتی ہے. اور کیونکہ آپ لوگ چھوٹے ہیں، ایک بات میں جیسے نصیحت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ جس خیال میں اس کا مخالف خیال گندھا ہوا نہیں ہے، اور جس احساس میں اس سے اختلاف رکھنے والا احساس جڑا ہوا نہیں ہے، وہ غیر انسانی خیال اور غیر انسانی احساس ہے. تو احساسات کی یکسانی کا شکار آدمی یہ مردم شماری تک محدود آدمی ہے. تو اسی وجہ سے ہم لوگ احساسات کی یکسانی کا شکار ہو چکے ہیں. اب احساسات کے سن ہو جانے کے تجربے سے گزرنا ہے. تو ہم تو بس جا ہی رہے ہیں نا نیچے، لیکن یہ کہ یہ بات اگر ذہن میں رہے اور یہ بات اپنی کشش اور اہمیت کے ساتھ اگر ذہن میں رہے کہ مجھے ایک گہرے احساسات، جبری کیفیات اور یکساں اور یک طرفہ خیالات سے بچنا ہے. مجھے میرے تنور میں آگ جلنی چاہیے اور اس میں ایک طرح کی روٹیاں نہیں پکنی چاہیے. سمجھے نا؟ تو آگ لگی ہوئی ہے لیکن اس کی پروڈکشن مختلف ہے. تو ورنہ پھر یہ ہے کہ ہم بہت جلدی آدمی ہونے کے جو ایک ضروری احساسات ہیں ان سے محروم ہوتے چلے جائیں گے. آپ غور کیجئے نا کہ غم اور گریہ یہ جیسے لازم و ملزوم ہے، جیسے آگ اور حرارت. تو غم بھی جیسے روایت ہے نا پوری کہ غم گریہ پر ابھارتا ہے، غم گریہ بن جاتا ہے. یہ الگ بات کہ آپ اس کو اظہار دے دیں یا ضبط کر لیں، لیکن غم کے احساس کی پہلی پروڈکشن آنسو ہوتا ہے. تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اب غم ایسے غمگین، غم میں رونے والے کتنے رہ گئے ہیں. غم کو فلاسفائز کرنے میں تو ہمیں لطف آتا ہے، لیکن یہ کہ غم کو اس کی نیچرل ساخت اور اس کی پہلی لازمی پروڈکشن سے جوڑنے کا کوئی تصور موجود نہیں. اور نہ صرف یہ کہ تصور موجود نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں غم کا تصور بھی وہ ایک گھٹیا درجے کی خود غرضی سے پیدا ہوا ہے. ایک بالکل گھٹیا درجے کی خود غرضی. خود غرضی کا غم کیا ہوتا ہے کہ باپ 4 بیٹوں کے لیے ایک بڑا سا مکان چھوڑ گیا ہے کہ بھئی تم لوگ بانٹ لینا، بیچ دینا، بانٹ لینا تو مزے سے رہو گے. مطلب تو باپ فوت ہو گیا، اب چاروں یہ چاہ رہے ہیں کہ یار باقی 3 کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اغوا ہو جائیں، دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہو جائے تو یہ پورا گھر ہمارا ہو جائے. اگر یہاں تک نہیں ہے، وہ اتنی ہمت نہیں کر پا رہے سوچنے کی اس بات کو، تو اگر فرض کیا کوئی اجرتی قاتل آ کے ایک بھائی کو کہے کہ یار تم ایک بھائی کا حصہ مجھے دے دو اور میں ان تینوں کو اڑا دیتا ہوں، تو بھائی اب کم بھائی ایسے ہوں گے جو اس اجرتی قاتل کی پیشکش پر غور نہ کریں. یہ کر دیا ہے ہم نے اپنے رشتوں کا حال.
اولاد باپ امیر ہو تو اولاد اس کے مرنے کی خبر کا جیسے ایک اشتیاق کے ساتھ انتظار کرتی ہے. تو خیر، یا جیسے رشتوں میں ہوتا ہے نا، ہر رشتے میں ہوتا ہے، میں آپ کے لیے خود کو مٹا رہا ہوں اور آپ اپنے مٹنے کو میری تعمیر نو بنا رہے ہیں. ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے مٹ کر ایک دوسرے کی تعمیر نو کر رہے ہیں. یہ آج کے دماغ فلسفہ میں پی ایچ ڈی بھی ہو جائے تو وہ اس تصور کی وہ تفہیم میں عاجز ہے. آپ سمجھ جائیں نا. تو اس میں یہ ہے، سب کو میری نصیحت یہ ہے کہ ایک گہرے احساسات سے بچو. خیالات سے بچنا تو وہ ایک گہرا پن تو علم سے دور ہوگا، لیکن یہ جو حال ہے نا، یہ ول سے، یہ جذبے سے دور ہو جائے گا کہ ارے میں اتنی ضروری چیز سے محروم ہوں اور وہ چیز مجھے کہیں سے لانی نہیں ہے، بس یہاں ایک سوئچ آن کرنا ہے. تو غم رلائے گا بھی اور دل پہ مرہم بھی رکھے گا. کبھی اس طرح کے رونے کا تجربہ آج کے لوگوں نے کیا ہے کہ آنکھیں رو رہی ہیں اور دل جو ہے وہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، دل کا اضطراب اطمینان میں بدل گیا، آنکھیں روئے چلی جا رہی ہیں اور موقع غم کا ہے. تو جس کا غم اس کے قلب میں سکینت نہیں پیدا کرتا وہ خود غرض ہے، وہ گھٹیا ہے، اور وہ تعلق کی ہاریزنٹیلٹی سے، تعلق کی بایو میں وہ جو لنکس ہیں ان سے آزاد نہیں ہوا. کیونکہ ایک تعلق میرا آپ سے ہے، میرا آپ سے تعلق کسی کے تعلق میں ترقی کے لیے ہے، کسی میں تعلق میں ترقی کر کے میری محبت کو اپنی منزل تک پہنچنا ہے. تو اب آپ کے ساتھ جو میری خوشی ہوگی وہ خوشی آگے ضرور جائے گی، کیونکہ مقصود آپ نہیں ہیں، پھر وہ خوشی پھر آگے نکلے گی. تو ہم لوگوں نے اپنے ہر وقت کام کرنے والے، ہر وقت مصروف رہنے والے، ہر وقت پروڈکشن میں لگے رہنے والے عمومی احساسات کو ہم کسی بھی مصرف میں لانے کے لائق نہیں رہ گئے، کچھ بھی نہیں رہ گیا. اور اگر پوچھیں کہ غم محسوس ہونے میں کون سی ویریشنز رکھتا ہے، یہ ذرا کہلوا دیجئے کسی پروفیسر سے، کسی سائیکیٹرسٹ سے سنوا دیجئے کہ غم کے احساس میں دوہرا پن، تہرا پن، کمپلیکسٹی یہ کیا نوعیت رکھتی ہے اور اس کے کیا محرکات ہوتے ہیں. جب آپ دوسرے پر غور کرتے ہیں خیر خواہی کے ساتھ تو آپ اپنی وجودی توسیع کے تجربے سے گزرتے ہیں. آپ اس کو سمجھنے میں ناکام ہوتے ہوئے بھی اس مجموعی مشق سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. کیا آپ مجھ پہ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کے ہونے کا پھیلاؤ بدلتا جا رہا ہے اور موجود ہونے کے جو سکہ بند احساسات اور خیالات ہیں وہ جیسے زیادہ کریٹیو، زیادہ رنگین، زیادہ گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ کے احساسات میں یعنی چوٹ کا تجربہ کم اور چوٹ کے معنی کا فہم زیادہ ہو جاتا ہے. یہ تو عام باتیں ہیں، اس میں کیا، ایک آدمی کو چوٹ لگی، یوں ہاتھ لگا تو وہ چوٹ کا احساس ہو گیا، اس نے کہا بس ٹھیک ہے چوٹ لگی ہے. اور دوسرے آدمی کو لگتی ہے تو اس کا ذہن ایسا ہے کہ وہ اس چوٹ کو اپنے لیے مفید بناتا ہے، اس کو معنی دیتا ہے. واضح ہے نہیں بات؟ تو آپ لوگ سب اس بات پہ رہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے
شعور کی تربیت کرنے والی، سب سے زیادہ تربیت کر سکنے والی کھلی کتابیں. تب پتہ چلے گا نا کہ بھئی دوستی کیا ہوتی ہے، باپ ہونا کیا ہوتا ہے، بیٹا ہونا کیا ہوتا ہے، اور حفظ مراتب کیا ہوتے ہیں. بعض چیزوں میں صحیح اور غلط کا بے لچک ہونا نہیں چل سکتا، وہ کیا ہوتا ہے. جہاں غلطی کرنا زیادہ بہتر ہے صحیح رہنے سے، وہ سطح کون سی ہے. تو یہ سب جیسے آدمی کا ذوق اور فہم دونوں متفق ہو جاتے ہیں تو وہ سطح ہمیں حاصل کرنی ہے، ورنہ ہمیں فنا ہونا ہے، ہمیں معدوم ہونا ہے. تو یہ جو حسین امیر صاحب جو ہیں، میری زندگی میں آنے والی سب سے منفرد شخصیت ہیں. میں بڑا نہیں کہہ رہا، یہ سب سے منفرد شخصیت ہیں. اور یہ ایسی شخصیت ہیں کہ شخصیت کا تجزیہ کرنے والے اس وقت تک کے علوم اور ٹولز ان پر کارگر ہو ہی نہیں سکتے تھے. یعنی انسان کیا ہے کا نفسیات میں جو جوابات ہیں، وہ سب جوابات ان کے تعارف میں کام نہیں آ سکتے تھے، ان کے تجزیے کے لائق نہیں تھے. یہ وہ شخصیت ہیں. تو خیر یہ جب بڑے ہوئے اور اپنے بڑے بھائی کے زیر اثر والد سے باغی نہیں ہوئے، مطلب وفاداری بیٹے کی طرح دکھائی، اور پھر بھاگنے کی کوشش کی تو بھائی نے، اب یہ جوان ہو گئے، کالج پہنچنے والے ہو گئے، تو کالج شہر میں تھا، تو انہوں نے بڑے بھائی کے ذریعے سے اور کچھ لوگ ذریعے سے دادا اپنے والد صاحب سے یہ منظور کروا لیا کہ تم جا کے ہاسٹل میں رہو. تو یہ ہاسٹل میں داخل ہو گئے. اس زمانے کے رواج کے مطابق خوشحال گھر کا کوئی لڑکا گاؤں وغیرہ کا وہ ہاسٹل میں جب داخل ہوتا تھا تو باپ اس کے ساتھ ایک خادم کر دیتا تھا کہ یہ میس کا کھانا نہ کھائے، اور یہ وہ مطلب ضروریات. تو پہلے زمانے کے ہاسٹلز کے آگے شیڈز بنے ہوتے تھے ان طلبہ کے خدام کے کہ ہر وقت ساتھ. تو وہ ایک ہندو اہیر تھا، اس کا نام تھا بھیشن، ہم لوگ بھیشن کہتے تھے، اور وہ انہی سے مخصوص تھا، مطلب ان کے لیے معمور تھا. وہ میرا اندازہ یہ ہے کہ 6.5 فٹ سے زیادہ ان صاحب کا قد تھا، اور بالکل جیسے پتھریلا جسم، مطلب آئیڈیل جو قوت والا جسم ہے وہ ان کا تھا، بھیشن کا، اور پہلوانی وغیرہ کرتے تھے. تو ان پر حملہ ہو گیا مذہبی بنیادوں پہ. وہاں فساد وغیرہ یونیورسٹی میں ہو جاتے تھے. تو یہ خود بہت اچھے اسٹریٹ فائٹر تھے، بہت، لیکن وہ 8-10 تھے، یہ اکیلے پڑ گئے تو انہوں نے لاٹھیوں سے انہیں مارنا شروع کر دیا. یہ گرے ہوئے تھے تو بھیشن کو خبر ہوئی تو بھیشن ان کے اوپر آ کے لیٹ گئے، اور ظاہر ہے ان پہ چھپ گئے، اور بھیشن کی 4 جگہ سے ہڈیاں ٹوٹیں، سر میں فریکچر ہوا، سر میں خون کے لوتھڑے بن گئے. لیکن یہ کہ وہ ہوش میں بھی رہے اور ان کو بہرحال ان کی زندگی بچا لی. تو یہ وہ موقع تھا. اب دیکھیں نا کہ انسان جن مواقع کو بس شکریہ کہہ کے گزر جاتا ہے، یا انعام دے کے گزر جاتا ہے، یا تعریف کر کے گزر جاتا ہے، وہ مواقع اس سے زیادہ بڑا رسپانس چاہتے ہیں. بعض چیزوں میں بدل کا خیال بھی نہیں آتا، وہ چیزیں آپ سے کسی اور طرح کا جواب چاہتی ہیں، اپنی قیمت نہیں لگوانا چاہتی. وہ انہوں نے وہ جواب دے دیا. وہ پیسہ ویسا ان کے پاس کہاں، تو دادا نے، ان کے والد اور دادا نے دیا.
لیکن یہ کہ اس دن کے بعد سے بیشون زیادہ اچھی طرح رہتے تھے حسین امیر سے، اور حسین امیر ان کو بالکل بڑا بھائی بنا کے، اور جب تک وہاں رہے بڑا بھائی بنا کے رکھا۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بیشون لاٹھی لیتے تھے، وہ زمانے کا رواج تھا، وہ لاٹھی کے آگے پیتل سا چڑھا ہوتا تھا، تو یہ ہر ہفتے اس کو پالش کرتے تھے۔ اور جیسے کوئی اکھاڑے میں شاگرد ہوتا ہے نا، اس طرح، اور اس سے داؤ پیچ سیکھنے لگے تاکہ استادی کا مرتبہ اس کے لیے عجیب سا نہ ہو جائے، یعنی ان کا احترام کرنا اس کے لیے بہت عجوبے والی بات نہ ہو جائے، تو وہ بھی انہیں بھی تم اس طرح کہنے لگا کہ یہ کرو وہ کرو۔ خیر، اس سے ان کی شخصیت میں آگے چل کر جو ہولناک انفرادیتیں پیدا ہونے والی تھیں ان کی بنیاد پڑ گئی۔ اور پھر خیر یہ بہت اچھے کھلاڑی تھے، بہت ذہین تھے، مطلب وہ ایسے ذہین تھے کہ کتابیں جہاں ناکام ہو جائیں بعض مرتبہ اس طرح کا مسئلہ حل کر دیتے تھے، یعنی فلسفیانہ انداز کے۔ یہ وہ شاعر بھی تھے۔ تو خیر پھر شادی ہو گئی اپنے چچا کی بیٹی سے ان کی، تو جب شادی ہو گئی 2 بیٹے ہو گئے ان کے، حسین امیر کے، وہیں دادا کے گھر میں، تو پھر یہ اپنے بھائی سے کہہ کر اجازت لے کر، کیونکہ دادا کے ان کے بیٹے اپنے دادا کے اسی سلوک کو جھیلنے لگے جو انہوں نے جھیلا تھا، تو وہ انہیں نہیں اچھا لگا، تو یہ اپنے بھائی کو اعتماد میں لے کے اور والدہ کو اعتماد میں لے کر کراچی آ گئے، بھاگ کر چھپ کے۔ تو کراچی آئے، یہاں پہ مطلب اپنا انگریزی پڑھانے لگے۔ انگریزی کے بہت ہی اچھے ٹیچر تھے، یعنی سادہ طریقے سے پڑھاتے تھے کہ اخبار لے لو اس کا ترجمہ کر لو، یعنی ٹرانسلیشن کے ذریعے انگریزی پڑھاتے تھے، اور وہ یہاں تک ہو جاتا تھا کہ اداریے کا ترجمہ لڑکے کر لیتے تھے اردو اخبار کے۔ خیر، تو یہاں انہوں نے بندوبست کیا، پھر بھائی کو خط لکھا، اپنے بھائی کو جو وہاں بہت اب اچھے بڑے افسر تھے، وہ پولیس والوں کے ٹرینر تھے، فزیکل ٹرینر، اور ایس پی کے عہدے کے تھے، تو پولیس کا بھی ذرا ایک وہ ہو گیا۔ تو بھائی نے ان کی بیگم اور 2 بچوں کو امرتسر اسٹیشن تک لا کے چھوڑا، اور پھر وہاں سے پاکستانی ٹرین میں یہ لوگ آ گئے سن 58 میں۔ تو اب یہاں جب پہنچے، اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ شخصیت ٹریجک ایسنس پر بنی ہوئی شخصیت کیا ہوتی ہے، ٹریجڈی کس طرح آدمی کے معیار کا فیصلہ کرتی ہے۔ آدمی کے معیار کا فیصلہ کامیابیوں سے نہیں ہوتا، ناکامیوں سے ہوتا ہے۔ تو اب ہوا کیا کہ یہاں آ گئے تو یہ اپنے ذوق کے مطابق، وہ لیڈر ٹائپ کی زندگی تھی، یہ لڑکوں کو والی بال کھیلنا اور یہ سب، خود جوان تھے ظاہر، تو وہ جو ان کے علاقے کے لوگ تھے یہ ان سب کے جیسے مکھیا بن گئے کہ سب کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں یہ سب، اور روب بھی ان کا تھا۔ تو جب ان کے بچے بھی پہنچ گئے، گھریلو زندگی جیسے سیٹل ہو گئی، تو ان کے دیگر رشتہ دار، خونی رشتہ دار، وہ سن 60 سے پہنچنے شروع ہوئے، جس میں مطلب قریبی رشتہ دار لیکن چھوٹے رشتے میں چھوٹے۔ تو انہوں نے ان کی توقع سے بڑھ کر جابس انہیں دلوائیں، بس جا کے ایک جملہ کہتے تھے کہ ارے زاہد یہ کر دو، وہ کہتا اچھا۔ تو اور اپنے لیے انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا،
یعنی 80 گز کے گھر سے بڑا گھر کبھی نہیں دیکھا ان کے بچوں نے. تو وہ سب خوشحال ہو گئے. تو اس کے بعد اب سن 65 آ گیا. سن 65 میں ان کی بیگم وہ بچے کو کی ولادت میں فوت ہو گئیں جوانی کی عمر میں. یہ تھوڑا سا ایک پلے بوائش کردار تھا ان کا، کیونکہ بہت ہینڈسم آدمی تھے اور ان خواتین کی اٹیمپٹ کرتی تھی، دیکھی ہوئی بات ہے. تو ان کو کئی رشتے آئے تو انہوں نے منع کر دیا. یہ خود اس وقت 40s میں تھے اور پھر وہ اس زندگی کی طرف، ان مجلسوں کی طرف کبھی نہیں گئے. بالکل راہبانہ زندگی اختیار کی، دوسری شادی نہیں کی اور بیوی کی موت پہ روئے بھی نہیں اور بس ایسے بیٹھے رہے. اور لوگ ان سے تعزیت کرنے کے بجائے ان کے سالے سے تعزیت کرتے رہے. یعنی جو خوشحال رشتہ دار تھے ان سے تعزیت کرتے رہے. یہ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ اور ایک آدھی نے ان سے تعزیت کی یا محلے والوں نے کی ہوگی. تو اور یہ بالکل کوئی چہرے پر ان کے وہ نہیں کہ یہ غمگین ہیں، راضی برضا ہیں. نہ وہ چہرہ روحانی تھا، نہ وہ چہرہ جسمانی تھا، نہ وہ اس چہرے پہ صبر کا چہرہ تھا، کچھ بھی نہیں. ایک ایسا چہرہ جس کے لیے کوئی بھی تاثر ناکافی تھا. ایسا چہرہ، مطلب وہ نہیں کہ پتھرایا ہوا چہرہ. ایسا لگ رہا تھا کہ اس چہرے کو ذرا بڑے تاثرات کی ضرورت ہے. وہ چھوٹا تاثر غم وغیرہ کا اس چہرے کے لائق نہیں ہے. تو اس طرح کا تھا مطلب وہ. تو خیر وہ ہو گیا زندگی بھر، مطلب شادی نہ کرنے کا اعلان کر دیا اور اس پہ ثابت قدم رہے تھے لاؤبالی. تو ان کے بچے جو ہیں وہ ان کے مطلب سالے کچھ ادھر بھائی کے یہاں چلے گئے، کیونکہ اکیلے گھر میں وہ کیسے چھوٹے چھوٹے تھے. یہ سب دیکھتے رہے. اب آپ سوچیں کہ ایک باپ ہے اور وہ مجبور اور معذور نہیں ہے. مطلب وہ ابھی چاہے تو اس کو ایگزیکٹو جاب کل مل سکتی ہے، مطلب اس کے اتنے تعلقات ہیں. تو لیکن نہیں، وہ غریبی کی زندگی گزار رہا ہے اور بچوں کو بھی تکلیف میں دیکھنا گوارا کیے رکھا. تو خیر، تو اس میں جو ہے جب لوگ ایک وہ بیٹھا ہوا ہے جو ان سے زیادہ ریسورسفل ہے، جو بچوں کو لے جا رہے ہیں، اور ان میں سے اکثر کا محسن ہے. تو وہ ایسے راستہ چلتے اس کو اٹھا لیا، اس کو اٹھا لیا، سب لے گئے اور یہاں پڑوس میں اطلاع دے گئے کہ ہم لے گئے. تو یہ آئے اور بیٹھے دیکھتے رہے. تو وہ جو ایک منظر اگر بنے نا کہ ایک آدمی ہے، اس کے بچے ہیں جن سے وہ بہت محبت کرتا ہے، اپنے باپ کے سلوک سے جو ہے وہ فاصلہ رکھنے کے لیے بچوں سے بہت محبت کرتا ہے. تو وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ اس کو ادھر ادھر لوگ لے جا رہے ہیں، مطلب لے جانے والے ماموں چچا ہی تھے. تو وہ بالکل ایسے جیسے یوں دیکھ رہا ہے، وہ بچے جا رہے ہیں اور وہ یوں دیکھ رہا ہے. اور وہ دیکھنا ایسا تھا، بچوں کے جانے پر حسین امیر صاحب کا جو رسپانس تھا یا جو ان سے ظاہر ہو رہی تھی کیفیت، وہ ایسی تھی کہ یہ جہاں بھی رہیں گے مجھ سے دور نہیں رہیں گے. نہ یہ باپ سے دور رہیں گے اپنے اندر،
نہ میں ان سے دور رہوں گا، یہ ساتھ رہنا یہ سب رواج ہے۔ تو وہ چہرہ تھا بالکل ایسے وہ، اور جیسے کوئی آدمی بے معنی، بڑا آدمی بچوں کا کھیل ویل دیکھ رہا ہو نا، ایسے دیکھتے تھے۔ یہ بھی اپنا شوق پورا کر رہے ہیں کہ بہن کی وفات کے بعد ان کے بچوں کو لے جا رہے ہیں، وہ کچھ اور شوق پورا کر رہے ہیں۔ تو خیر، ان کو ان کے فیملی سرکل جو بہت ویل نیٹڈ تھا، کیونکہ سب فرسٹ کزنس تھے اور ان کی تعداد 50 سے زیادہ تھی، اور ایک فیملی ایسوسی ایشن بھی ان کے پر دادا کے نام پہ بن گئی تھی، اس کا ممبر انہیں نہیں بنایا گیا۔ مطلب سب کو جا جا کے ان لوگوں نے ممبر شپ دی، ان کے پاس کوئی آیا ہی نہیں، انہیں ممبر نہیں بنایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سگے عزیزوں کے یہاں جو ملاقاتوں کا جہاں رواج ہے، رواج کی ملاقاتوں میں بھی ان کو ویلکم نہیں کیا جاتا تھا۔ مطلب عید بقرعید یا کسی کا انتقال ہو گیا تو یہ اپنا پہنچے اور وہاں پر ایک جگہ کونے پہ بیٹھیں، اور کوئی یہ پوچھنے نہیں آتا تھا کہ بھائی خیریت ہے یہ بیٹھیں اپنا، اور بیٹھے ہیں اس طرح سے کہ جیسے مسکرا رہے ہوں کہ یہ چیونٹے جو ہیں وہ مجھ سے مسافہ نہیں کر رہے۔ ان کے اندر یہ تھا کہ یہ لوگ جو یہ سب کر رہے ہیں یہ وہ کیڑے مکوڑے ہیں، تو اچھا ہے ہاتھ نہیں ملا رہے، اچھا ہے پاس آ کے نہیں بیٹھ رہے، مطلب کہتے نہیں تھے، چہرے پہ ایسا ہوتا تھا۔ یا قیاس ہے کہ ان کو کوئی صدمہ، کوئی دکھ، کوئی شکایت نہیں۔ ایک مرتبہ ان کے بڑے بیٹے نے، وہ بھی بڑا ہو گیا تھا اور وہ ان کا سب سے پسندیدہ بیٹا تھا، مطلب اس کے لیے یہ اپنی اولاد سے بھی ناانصافی کر دیتے تھے، نہیں نادانستہ ناانصافی۔ تو اس نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ اب یہ سوال جب ہوا نا، کہ احساس جب بڑے بیٹے کو ہوا کہ بھئی ہمیں اپنے ابا کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، اور کسی کو بھی کچھ نہیں معلوم، مطلب جیسے ہوتا ہے نا باپ بیٹوں کو بتاتا ہے میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، ان کے بارے میں ہر چھوٹی بڑی معلومات اڑتی ہوئی ملی ہے، ان کی زبان سے کبھی ان کے بچوں نے نہیں سنی، بیوی نے نہیں سنی۔ تو اس پر وہ جیسے کوئی آدمی جو ہے وہ ناسمجھی پہ مسکراتا ہے نا کسی پسندیدہ اولاد کی، تو ایسے کہنے لگے کہ ایک لمحے میں بھی ابھی رہنا پورا نہیں ہوا تو میں تمہیں کیا واقعات سناؤں۔ اس طرح کا فلسفیانہ ذہن تھا کہ لمحہ تو ابھی بسر نہیں کیا اور تم کرو سوانے تمہاری کیا ہے، اور بالکل ٹال دیا۔ مطلب انہوں نے 88 برس کی عمر تک اپنے بارے میں اپنی اولاد سے کوئی بات نہیں کی، کسی سے کوئی بات نہیں کی، نہ یہ کہ میرے ساتھ یہ مظالم ہوئے، شروع سے ان تکلیفوں سے گزرنا پڑا، یہ نہ یہ کہ فلاں سے مجھے شکایت ہے، نہیں، نہ شکایت نہ حکایت، کچھ بھی نہیں۔ جیسے ایک آدمی واقعی ایک ساکن لمحہ ہے جس کا گنبد بنا ہے، وہ اسی میں رہا، اور نیچے ایک جو وہ کیا کہتے ہیں پروفین آنات ہیں وہ کیچڑ کی طرح بہتی رہیں جس میں ہم زندہ رہے، تو وہ وہیں بیٹھے بس دیکھتے رہتے تھے شیشے سے، تو ان پہ کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ اب جیسے اس مزاج کو یہ جو ایک ٹریجک ڈیٹیچمنٹ، سب سے لا تعلقی،
جس کا فیصلہ سب نے کیا ہے، انہوں نے نہیں کیا، تو لادی ہوئی لا تعلقی کا بوجھ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ یہ لا تعلقی کے 10-20 ٹن کو اٹھائے 80 برس چلتے رہے، اور کبھی ہانپے نہیں، کبھی یہ نہیں کہا گرمی ہو رہی ہے، کبھی اس کو اتارا نہیں۔ تو جیسے میں مثال ایک عرض کرتا ہوں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جن سے یہ ظاہر ہے بہت محبت کرتے تھے، تو ان کا انتقال ہوا تو یہ گئے۔ اب یہ جو گئے ہیں اس وقت ان کی عمر 60 سے زیادہ ہے، مطلب 60-65 سال۔ تو یہ گئے اپنی والدہ کے انتقال پہ، جنازے پہ نہیں پہنچ سکے، اور اطلاع ہی 3-4 دن بعد پہنچی تھی۔ تو بہرحال یہ پہنچے وہاں پہ، تو بھائی کے گھر بھائی کو بتا کے، تو بھائی کو لے کر اسٹیشن سے یہ سیدھے اپنے والد کے پاس پہنچے۔ والد ان کے بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور نابینا بھی ہو چکے تھے۔ تو یہ جب انہوں نے دیکھا نابینائی اور وہ بڑھاپا، تو انہوں نے پاؤں پہ سر رکھ دیا، آنکھیں ملنے لگے ان کے پاؤں سے اور آنسو گرنے لگے۔ تو وہ جب انہیں احساس ہوا تو انہوں نے کہا بھائی یہ کون ہے؟ وہ یہ سمجھے کہ کوئی شاگرد وغیرہ ہے ان کا۔ کون ہے بھائی؟ تو بڑے بیٹے نے انہیں بتایا کہ یہ حسین امیر ہیں، ابھی آئے ہیں پاکستان سے۔ تو جو چہرہ انہوں نے ان کے قدموں پر رکھا ہوا تھا، اس چہرے پر اسی قدم سے ٹھوکر لگائی گئی، اور یوں کر کے انہوں نے مطلب چہرے پہ لگی ہے وہ کک سی، اور کہا کہ دفع ہو جاؤ۔ اب وہاں لوگ بیٹھے ہیں، ظاہر بھرا پورا وہ خاندان، تو یہ کچھ کہنے لگے تو کہنے دفع ہو جاؤ بس۔ تو بھائی جو تھے بڑے ان کے، اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے، وہ ولی اللہ تھے، انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل گئے اور کہا کہ یہ میرا بھی آخری وزٹ تھا۔ وہ انتہائی فرما بردار، وہ کیونکہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے خلیفہ تھے، بہت مذہبی، بہت دیندار۔ تو وہ تو ان کے اصل خادم تو وہ تھے، ان کے وہ ڈریسنگ کرنا اور سب کچھ۔ تو خیر ان پر اتنا اثر ہوا کا حسین امیر چلو اب ہم بھی نہیں آئیں گے۔ وہاں کا محاورہ تھا کہ واحد متکلم بھی جیسے ہم بھی نہیں آئیں گے، تو اس کا مطلب میں بھی نہیں آؤں گا۔ اب یہ وہاں گئے اور یہاں انہوں نے، ان کے والد صاحب نے رپورٹ درج کرا دی کہ کیونکہ مطلب رشتہ داروں کو یہ بتایا کہ حسین امیر اپنی ماں کا ترکہ لینے آئے ہیں۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ان کی ماں وصیت کر گئی تھیں، جس کا حسین امیر کو سرے سے پتہ نہیں تھا کہ میرے بعد جو زیور ہے نا، پہلے زیور شیروں کے حساب سے ہوتے تھے دیہات وغیرہ میں، تو وہ اچھی خاصی وہ تھی۔ تو کہا کہ یہ زیور حسین امیر کو دے دینا اور میرا یہ حصہ بانٹ لینا۔ تو وہ ان کے ذہن میں آیا کہ یہ وہ زیور لینے آیا، اور کہا یہ حصہ لینے آیا ہے، میں بتاتا ہوں۔ تھانے میں رپٹ درج کروائی ان صاحب نے جو تھانے والے جیسے ان کو سلیوٹ کرتے ہیں، مطلب جو رپٹ درج کروا رہا ہے اس کو DIG سلیوٹ کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ISI کا ایجنٹ ہے، اور میری حب الوطنی ایسی ہے کہ بیٹے کی بھی پرواہ نہیں، کچھ اس طرح کے ڈائلاگ وغیرہ۔ وہ ان کو پکڑ لی گئی پولیس، حوالات میں بند کر دیا۔ اب بھائی کو رات کو پتہ چلا، بھائی رات کو دوڑے گئے، بھائی پولیس ہی کے استاد تھے، تو انہوں نے خیر کر کے اسی وقت اپنی ضمانت پہ چھڑوایا،
اور جب اگلے دن یا اس سے اگلے دن مجسٹریٹ کے یہاں پیشی ہوئی تو وہ مجسٹریٹ بھی بھائی کا شاگرد تھا، کیونکہ چھوٹے شہروں میں جو ذرا بڑی تعلیم میں حاصل کرتے ہیں نا وہ آپس میں ایک دوسرے، تو وہ ہنسنے لگا، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا یار آپ کے والد صاحب کو؟ اب وہ جو تحریر تھی اپھاڑ کے اس نے کہا یار جاؤ ہمارا بھی دماغ خراب ہو گیا یہ وہ۔ تو جب یہ اس طرح رہا ہوئے یا اس طرح اس مصیبت سے ان کی جان چھوٹی تو یہ پھر گئے باپ کے پاس اور کہا کہ ابا آپ مجھے مار دیجئے، کچھ بھی کر دیجئے، مجھے تو آپ سے نہ کوئی شکایت ہے نہ لالچ ہے، لیکن آپ مجھے دھتکاریے مت۔ ابا نے اس کا بھی جواب دھتکار سے دیا۔ بڑے بھائی نے کہا اب تم نہ جانا، وہ گاؤں میں ان کو گھر دے دیا، کہا کہ یہاں لڑکوں کو پڑھاؤ اور یہ کرو۔ 5 برس یہ وہاں رہے۔ ان کے بھائی نے چاہا کہ ان کو وہاں کی زمین جو حصہ ان کا تھا وہ والدہ کے اس میں، وہ ان کے والد بھی فوت ہو چکے تھے، تو انہوں نے چاہا کہ بس اب ان کا حصہ ان کو دے کے کیش کروا کے وہ کیا کریں وہ۔ تو ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بھائی کی آنکھ میں آنکھ جیسے گاڑی اور کہا کہ میں آپ مجھے بھائی نہیں سمجھتے یا میرے اندر کوئی آپ نے خود غرضی دیکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا بھئی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں یہ سب نہیں، میرے کس کام کا؟ تو ایک آدمی جس کو واپس غربت میں آنا تھا وہ چھوڑ کے آ گئے، اور کوئی پتہ یہ بھی ان کے اولاد کو نہیں پتہ، یہ بھی ان کے بڑے بھائی نے خط بتایا کہ بھئی حسین امیر بالکل ہی پاگل ہو گئے ہیں، اس طرح سے کر کے بتایا۔ تو خیر پھر یہ 25 برس کے لگ بھگ اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ رہے، اور بڑے بیٹے کو 2 تنخواہیں کمانی پڑتی تھیں، ایک ان کی سخاوت کا شوق پورا کرنے کے لیے، یہ اتنے سخی تھے کہ مطلب آج آدمی کو شاید وہ عجیب سا لگے، تو وہ بڑا بیٹا جو ہے وہ اپنا دو کرتا تھا، ایک کنسلٹنسی کرتا تھا ایک ادارے میں، ایک میں نوکری کرتا تھا، 2 تنخواہیں ملتی تھیں، تو وہ ایک تنخواہ جب ملتی تھی تو ان کے تکیے کے نیچے رکھاتا تھا، کبھی ان کے ہاتھ میں دینے کی ہمت نہیں کی۔ تو وہ اب کوئی آ رہا ہے، اس نے کہا ارے بھائی کیا ہوا تمہارے چہرہ اترا ہوا؟ اس نے کہا جی ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ بچاؤ کرواؤ، اور انہیں معلوم تھا کہ رکھا ہوا ہوگا۔ تو وہ اس سخاوت کے ساتھ کسی بھی ادنیٰ ترین بیماری کا شکار ہوئے بغیر 85 برس کی عمر تک 3-4 میل چلنے کا معمول برقرار رکھتے ہوئے وہ گرے تو کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور اس عمر میں وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ 3 دن اس ہڈی کو کے درد کو وہ چھپائے رہے، اور اس دوران میں کئی مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور چلے، اور بالکل چہرے سے اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا، اور ہم وہ کیا نام ہے سب سے کہتے تھے کہ یہ کوئی پٹھا اکڑ گیا ہے یا کیا ہے۔ تو جب تیسرے دن وہ پاؤں سن ہو گیا اس حصے کا، تو بڑا بیٹا ضد کر کے انہیں لے گیا سرجن کے پاس، تو اس نے سر پکڑ لیا سرجن نے، اس نے کہا میں نے تو ایسا کوئی آدمی دیکھا ہی نہیں کہ جو اس کے درد کو برداشت کیے رہا۔ 2007 میں رمضان کا 29واں روزہ تھا، مطلب عصر کے وقت کا، وہ پلک جھپکنے میں فوت ہو گئے یعنی باتیں کر رہے تھے اور بڑے اس سے، اور کسی کا پانی لا دو، تو وہ پانی لینے گئیں تو وہ واپس آئیں تو یہ جیسے اپنا پوسچر بنا کے، صحیح پوسچر بنا کے فوت ہوئے تھے۔
نہیں جیسے یوں تھے نا کروٹ کے پر، وہ قمیص نیچے کر کے اور یوں کر کے وہ بس جیسے مسکرا رہے ہیں. ان کا چہرہ پہلی مرتبہ کسی نے دیکھا ہوگا کہ یہ خوش ہیں. تو مرنے کے بعد ان کے چہرے پر ایک ایسی خوشی آئی جس کے لیے زندگی ناکافی تھی. تو 88 برس تک ایک آدمی روح تک جھلسا دینے والی دھوپ میں چلتا رہا، کوئی شکایت کیے بغیر، کوئی خود نمائی کیے بغیر، کسی کو شریک غم کیے بغیر، اور چلتا رہا وہی بوجھ اٹھا کر جو کرین نہیں اٹھا سکتی، یعنی لا تعلقی کا بوجھ. اور پھر بس 88 برس کی تکلیف اس ایک لمحے کے آرام کے آگے مجھے ہیچ لگتی ہے. تو وہ جو کہا کرتے تھے کہ ہمارے لیے تو ایک لمحہ ہے، اس بات کا مطلب ان کے یہ مرنے کے انداز سے پتہ چلا. مطلب ایک لمحے کچھ بھی نہیں، نہ کوئی بیماری کچھ بھی، اور نہ کوئی کمزوری، نہ کوئی بڑھاپا. عمر تھی 88 برس، لیکن یہ کہ وہ بوڑھے نہیں تھے. تو یہ وہ صاحب ہیں، انگریزی میں شاعری کرتے تھے، فارسی اچھی تھی، بہت ذوق اچھا تھا. اور ان کو اگر کبھی پریشان کسی نے دیکھا ہے تو اس وقت جب ان کے پاس پیسہ ہو اور اسے لینے والا کوئی نہ ہو. یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ جیسے ایک بوجھ سا ہے کہ یار کیا کریں، اب کوئی آ ہی نہیں رہا، اب کہاں رکھیں، یہ اس طرح کے جھنجھلا جاتے تھے. تو ایک آدمی جو نہ خود کی طرف متوجہ ہوا، نہ لوگوں کی نظر میں آنے، لوگ اسے دیکھنے کے لائق تھے، تو وہ بالکل حالت مستوری میں زندہ رہا. مرتے وقت اللہ نے اسے ظاہر کر دیا کہ یہ تھا جو 88 برس تم نے دیکھا ہے. تو یہ حسین امیر جو ہیں یہ میرے والد تھے، اور اللہ ان کی قبر کو روشن رکھے، ٹھنڈا رکھے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بغیر کسی شاعرانہ مبالغے میں پڑھے یہ بتاؤ کہ تم نے ٹریجڈی، یونانی ٹریجڈی یا جو بھی بڑی ٹریجڈی فلاسفیکل، اس کو مجسم دیکھا ہے، تو میں کہوں گا دیکھا کیا ہے، اس کے ساتھ رہا ہوں. وہ یہ تھے. تو مجسم المیہ اور نشاط روحانی کے ساتھ مسلسل المیہ، لیکن کراہے بغیر. المیہ سچا وہ ہوتا ہے کہ جس پر گزرے اسے محسوس نہ ہو. تو ہمارے ابی جو تھے انہوں نے ایسے ایسے غم ان پہ گزرے، لیکن ان کے حواس اتنے بلند تھے، ان کا نظام احساس و غم و خوشی، کہ وہ واقعات جیسے وہاں تک ٹچ نہیں کر پاتے تھے کہ کوئی حسی رسپانس پیدا ہو. نہ کبھی روئے، نہ کبھی وہ ہوئے، اور اپنے سے بہت ہی کمتر لوگوں کے نشانے تحقیر بنے رہنا، اور کبھی حرف شکایت یا غصہ زبان پہ نہ لانا اپنے بچوں کے آگے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اور اس سے بڑھ کے ضبط نفس کیا ہو سکتا ہے. اور وہ چاہتے تھے وہ 2 گھونسے مار کے ان سب کو ناک آؤٹ کر سکتے تھے. مطلب وہ انتہائی طاقتور تھے، اور لڑائی وغائی ان کا ایک الگ سے مشغلہ جاری بھی تھا، لیکن اس طرف کبھی نہیں آئے. تو یہ تھے. بہرحال تو اس میں کیونکہ یہ خود غرضی کی بات نہیں ہے، یہ ایسا ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ
یا یہ میرا خیال تھا کہ ایسا آدمی کسی نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، تو ابھی ہم اس کو پورا بیان نہیں کر پائے، تو میں یہ چاہتا تھا کہ ایک بالکل اندیکھا آدمی بھی نظر میں آئے کہ آدمی ایسا بھی ہوتا ہے یا اتنا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں دکھا دیا، چکھا دیا، اور آج بھی ان کے بارے میں مجھے جو بھی معلومات ہیں ان کا ادنا سا حصہ، یعنی تاریخ پیدائش بھی ان کی زبان سے نہیں معلوم، وہ ذکر ہی نہیں کرتے۔ آپ ان کے بارے میں پوچھیں تو وہ بات کو گھما کے ادھر ادھر کر دیتے تھے، اور ان کی زندگی اگر صلاحیتوں کے بنیاد پہ دیکھی جائے تو وہ قابل فخر تھی، یعنی جو صلاحیتیں ان کی تھیں نا وہ چھپانے والی تھوڑی تھیں، لیکن کبھی نہیں ایک لفظ نہیں، جو بھی معلوم ہوا ان کے بڑے بھائی سے معلوم ہوا، ان کے چھوٹے بھائیوں سے معلوم ہوا، ادھر ادھر سے معلوم ہوا۔ تو اب یہ شخصیت کا ایک عجیب ٹائپ نہیں ہے کہ جس سے کوئی واقف نہ ہو، جس سے اس کے بچے بھی واقف نہیں ہیں۔ تو اب یہ ہانٹنگ ہے، مطلب عجیب سا لگتا ہے کہ یار ہمارے باپ ہم ہی سے چھپے رہے، اور کبھی نہیں۔ مطلب میں نے کہا آپ نے یونیورسٹی میں وہ ایتھلیٹ تھے، وہ ٹرافی ملی تھی انہیں، میں کہا وہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ کہنے بھائی اب وہ سب ماضی ہے، بھول گیا، اب کہاں یاد کیا ہوا تھا کیا نہیں، بس کبھی نہیں۔ یہ ٹائپ میں نے نہیں دیکھا کہیں بھی کہ وہ کوئی آدمی اپنے بچوں کو بھی اپنے اوپر فخر کرنے کا موقع نہ دے، یا اپنا غم گسار بننے کا موقع نہ دے۔ غم اگر آگ ہے، غم اگر دوزخ کے رقبے کی آگ ہے تو اس رقبے میں وہ اکیلے رہے۔ اور یہ لگتا ہے کہ وہ جیسے سمندر وہ کیڑا ہوتا ہے نا آگ میں جو رہتا ہے، تو میں جب بھی وہ پڑھتا ہوں ہم سمندر باجو ہم ماہی یا اور سمندر کا تذکرہ، تو میرے سامنے ہمیشہ اپنے والد آ جاتے ہیں کہ ہم نے سمندر دیکھا ہے۔ تو اچھا وہ جو ہے نا، میں نے ان کے لیے 3 مصرعے کہے تھے، نظم ہے لیکن 3 مصرعے کہے تھے، اور اس کے بارے میں میرا احساس یہ ہے کہ یہ ان کی بالکل ٹرو تصویر ہے، مطلب ریئلسٹک تصویر نہیں، لیکن جو اس سے نظر آئے گا اور محسوس ہوگا وہ تھے۔ گم ہیں تمامی گرد و نواح، یعنی اسپیس معدوم، گم ہیں تمامی گرد و نواح، ناؤ میں دریا لاد رہا ہے تھکا ہوا ملاح۔ تو میرے والد صاحب ناؤ میں دریا لاتے رہے 88 برس 80 برس، تو وہ تھکا ہوا تو ہم نے کہہ دیا ہے، یہ اتنا حصہ غیر حقیقی ہے۔ ایک ملاح ساری عمر ناؤ کو دریا ناؤ میں لاتا رہا، لادنے کی کوشش میں رہا۔ اور ایک یہ شروع سے ابھی میں نے نکلوایا، عمر خیام میرے پسندیدہ شاعر ہیں، وہ پیسمسٹوں کی معراج ہے، یعنی پیسمزم کا اگر آخری نمونہ دیکھنا ہو تو وہ عمر خیام، نہیلزم، پیسمزم وغیرہ کا۔ تو ان کی ایک بہت مشہور رباعی ہے، اور میں نے یہ نوجوانی میں پڑھی ہوئی ہے، تو جب پہلی مرتبہ یعنی فرسٹ ایئر وغیرہ میں تھا تو جب پڑھی تو ایسے لگا کہ یہ تو عمر خیام کا خیال ہے، ہمارے باپ کا ایکسپیرینس ہے۔ مجھے لگا کہ وہ ان پہ کہہ گئے ہیں، اور واقعی یہ مذہبی نہیں تھے، غیر مذہبی بھی نہیں تھے بس۔ اور ایک ان کی عجیب وہ صلاحیت یا ذوق سا تھا
کہ ان سے آپ کہیں کہ فلاں، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا نا، وہاں سرکٹے چل رہے ہیں، جہاں ریلوے لائن ہوتی تھی تو اس کے آس پاس سرکٹے نظر آتے، تو ہم شاہ فیصل میں رہتے تھے، کہنے سرکٹے نظر آ رہے ہیں، وہ مندر بھی ایک بنا ہوا تھا 3 نمبر کے پاس، کہنے ہاں، تو ان کو جیسے ایک تھرل سا ہوتا تھا، کہ یا میں تو اب جا رہا ہوں، اور کسی نے کہا بھائی ٹارچ وغیرہ لے رہے ہیں، نہیں اس سے وہ منظر بگڑ جائے گا۔ اب اندھیرے میں مندر کے اندر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں سرکٹے کا کہ وہ آتا ہے یہاں تھوڑی دیر کے لیے، اور اگر وہ مل جاتا تو یہ ان کے لیے جیسے ایک پرلطف تجربہ ہوتا۔ ایک صاحب آئے، وہ گرین ٹاؤن میں، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر پہ کوئی آبادی نہیں ہو پا رہا، کرایہ دار بھاگ جاتے ہیں۔ گھر کیا تھا، 2-3 کمروں کا ایسے ہی گھر تھا۔ تو حسین امیر صاحب آپ کچھ ڈھونڈیے کوئی اپنے قریبی لوگوں میں کوئی، کہنے کہاں ہے گا، ان کا وہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تو اس میں کچھ تم انسینٹیو تو دو نا۔ تو اس نے کہا کہ وہ 6 مہینے رہ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا 6 مہینے نہیں، 2 برس۔ تو اس نے سوچا، انہوں نے کہا ہاں 2 برس صحیح، بغیر کرائے کے۔ انہوں کا چلو، اور 1.5 برس بعد وہ نکلے وہاں سے۔ بھوت ہے، کہیں جن ہے یا کچھ ہے، یا کوئی دہشت گرد آ گیا ہے، اس کے پاس خنجر ہے، تو وہ ایک تھرل میں آتے تھے۔ اور اس اعتبار سے میں نے ان جتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا۔ بہادری کی جو یہ والی تعریف ہے نا، کسی سے بھی نہ ڈرنا، اور ہر خطرے کا مقابلہ کر لینے والا اعتماد رکھنا۔ مطلب ان سے کہتے کوئی ہلاکو نے حملہ کر دیا، کہا چلتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں، تو وہ ہلاکو سے بھی بھڑ جاتے ہیں، رزلٹ جو بھی ہوتا ہے، لیکن بہادری یہ تھی۔ تو وہ ربائی جو ہے بالکل تصویر ہے۔ رندے دیدم نشست بر خنگ زمین، کہ میں نے ایک اجاڑ بنجر زمین پر ایک رند یعنی ایک فقیر دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا زمین پر۔ اب اس کے اوصاف ہیں کہ وہ کیسا لگ رہا تھا۔ نہ کفر، نہ اسلام، نہ دنیا و نہ دین، سب سے بے نیاز۔ کہو کہ کافر ہے تو نہیں، کہو مسلم ہے نہیں، کہو دنیا چاہتا ہے نہیں، کہو دین کا طالب ہے نہیں۔ مطلب ایک حرف لا میں روح بھر جائے تو وہ تھے، وہی اس میں نظر آ رہا ہے نا۔ نئے حق، نہ حقیقت، نہ شریعت، نہ یقین۔ حق بھی کہیں نہیں، حقیقت بھی کہیں نہیں، شریعت بھی کہیں نہیں، اور یقین بھی نہیں۔ مطلب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ رہنے والی وہ جو قوت ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ مطلب اس کے انداز زندگی کی بلندی کی وجہ سے۔ تو نہ حق، نہ حقیقت، نہ شریعت، نہ یقین، اندر دو جہاں کرا بود زہر این۔ بتاؤ اس رند کی اس صفات کو سن کے اب بتاؤ کہ دونوں جہان میں کسی میں بھی ہمت ہے ایسی زندگی گزارنے کی۔ میں اپنے والد صاحب کے بارے میں اتنا تو نہیں کہوں گا دونوں جہان میں، لیکن یہ ہے کہ دنیا کی آبادی اربوں میں اگر ہو تو ان جیسی زندگی گزارنے یا گزار سکنے والے 100 کے نیچے ہوں گے اگر ہوں گے، اور بڑے بڑے صوفی یہ زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ جس صبر وہ اسے صبر بھی نہیں کہتے تھے، مطلب ان کے اس طرح کے اوصاف کا کوئی عنوان نہیں تھا۔
صبر کہو تو اس میں بھی لگتا ہے یا مذہبی ٹچ ہے، شکر کہو تو وہ کہتے ہیں کس بات کا شکر، مطلب وہ اس کے کس بات کا شکر اور کس چیز پر صبر۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے تو وہ میرے والد صاحب تھے، ظاہر انہیں کوئی چیز پسند ہی نہیں ہے تو شکر کیسا، اور اس کے جانے کا پر صبر کیسا۔